أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنفسہ العزیز نے مختلف مواقع پر جن میں ورچوئل ملاقاتیں بھی حضور کی شامل ہیں جو مختلف ممالک کے انصار اللہ کی مجالس عاملہ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، ان میں سے بعض ہدایات کو، ارشادات کو میں نے آج کے لیے منتخب کیا ہے، وہ پیش کروں گا. اس کے بعد چند امور دعا کے حوالہ سے عرض کروں گا. حضور انور یہ تعالیٰ بنفسہ العزیز نے آئرلینڈ کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ انصار اگر اپنی نمازوں پر حاضری ٹھیک کر لیں تو بچوں اور خدام کی حاضری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. انصار اپنے نوجوان بچوں اور چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. پھر حضور نے فرمایا انصار اللہ کے ممبران کو مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ آج جو نمونہ قائم کریں گے وہ پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ ہو جائے گا. نحن انصار اللہ پر ہر ناصر غور کرے تو پھر علم ہوگا کہ کون اپنے اس عہد میں کتنا پیچھے ہے. حضور نے فرمایا آپ خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، خدا تعالیٰ طاقت دیتا ہے اور جو کمیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے دور ہو جاتی ہیں. عاجزی اور محنت سے کام کرتے رہیں. حضور نے فرمایا اگر ہم نے انصار اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ کام کر کے دکھانے ہوں گے. ہر قربانی کے لیے تیار ہونا ہوگا، اپنی اناؤں کو چھوڑنا ہوگا، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو کامل طور پر اس تعلیم کے مطابق ڈالنا ہوگا تو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. صرف منہ سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم حواریوں میں داخل ہو گئے کہ ہم انصار اللہ ہیں کافی نہیں. یہ توقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں سے کی تھیں اور انہوں نے انہیں پورا کرنے کی کوشش کی، گو وہ پوری طرح نہیں کر سکے. لیکن مسیح محمدی کے جو حواری ہیں وہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ نحن انصار اللہ، تو ان کا یہ کام ہے کہ کامل طور پر کامل الایمان ہو کر، کامل طور پر وفا شیار ہو کر، کامل طور پر اطاعت گزار ہو کر اپنے آپ کو ایسے حواری بنا کر دکھائیں جو واقعی طور پر انصار اللہ ہوں اور اس کو سچ کر کے دکھائیں. پھر حضور نے فرمایا بس آپ کا نام انصار اللہ رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ 40 سال کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں. پہلے تو آپ ایک خادم تھے، خادم کو ایک حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو، فلاں کام کرو. اس نے فلاں کام کرنا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہی کام کرتا رہے گا. لیکن آپ لوگ اب اگلی منزل پر قدم رکھ چکے ہیں، انصار اللہ کہلانے والے ہیں، تاکہ ہر معاملہ میں آپ خود آگے بڑھ کر دین کے مددگار بننے والے ہوں. بس یہ چیز آپ کو بن کے دکھانی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے ہر دم تیار رہنا ہے. انصار اللہ کے جو تبلیغی پروگرام ہیں سب سے بڑھ کر مؤثر ہونے چاہیے، بس اس طرف خاص توجہ دیں. حضور نے فرمایا پس دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے، انصار ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جائزے لیتے رہیں، اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہیں،
اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کے جائزے لیتے رہیں، اپنی بیوی بچوں کی طرف توجہ دیں۔ دنیا کمانا اور دنیا میں آ کر دنیا میں غرق ہو جانا تو کام نہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرنا کہ ہم انصار اللہ ہیں۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس زمانے میں آپ پر ڈالی گئی ہے، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ حضور نے فرمایا بعض دفعہ ایسی بھی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ جماعتی نظام اولاد کی تربیت کے لیے اگر کوئی ایکشن لیتا ہے تو بعض لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جماعت نے غلط کیا ہے، اپنے بچوں کی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ گہرائی میں جا کر جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں اور ان ملکوں میں رہ کر بچوں سے لاٹ کر کے وہ ان کی بھلائی اور بہتری کے سامان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے۔ بس انصار اللہ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالہ سے ایک سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا آپ نے بچوں کو اچھے اخلاق کے بارے میں بتانا ہے، ان کو خدا کا شکر گزار بنانا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو خدا نے پیدائش سے قبل بچے کی ساری ضرورتیں پوری کر دی ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی خوراک اور دوسری ضرورتیں پوری ہونی شروع ہو گئیں۔ یہ باتیں اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالیں کہ خدا تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ خدا نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، دیکھو تمہیں ماں باپ دیے، گھر دیا، کھانا پینا دیا، تعلیم کے لیے اسکول دیا، لباس دیا، کھیلنے کے لیے چیزیں مہیا کیں۔ یہ نعمتیں ہمیں خدا کا شکر گزار بناتی ہیں۔ حضور نے فرمایا پس اپنے نمونے سیٹ کریں، جہاں ہم نے خود معاشرہ کی برائیوں اور اس کے بد اثرات سے بچنا ہے وہاں اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کسی کام سے روکتے ہیں تو پھر اس کا بہتر متبادل ان کو دینا پڑے گا۔ بچے کہیں گے کہ آپ روکتے ہیں تو پھر بتائیں ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا بچے انٹرنیٹ پر فضول گیموں میں وقت ضائع کرتے ہیں، آپ ان کو کہیں آؤ باہر آؤ، ہم دوسری گیمیں کھیلتے ہیں۔ بچوں کو باہر لے جائیں، بچے باہر کھیلے کودیں، سیر کریں، ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں، ان کو نیچر دکھائیں، خدا کی قدرت کا بتائیں۔ حضور نے فرمایا ماں باپ قربانی کریں اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ اگر بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، بچے بگڑ رہے ہیں، تو آپ کا یہ عمل ان کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن حکیم کا حکم ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ایک مجلس میں ایک دوست نے حضور سے سوال کیا کہ وہ کون سی دعا ہے جس سے ہمارے بچوں کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو؟ تو اس پر حضور نے فرمایا والدین اپنے نمونے دکھائیں، بچوں کے سامنے نفل پڑھیں گے، بچوں کے دل میں آئے گا والدین میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے، تو اس سے بچوں کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، بچوں کے لیے بھی 2 نفل پڑھیں اور ان میں خاص اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ یہاں جو حضور کا یہ ارشاد کہ بچوں کے لیے بھی 2 نفل پڑھیں اور ان میں خاص اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس کا ذکر پہلے بھی میں نے مجلس میں کیا تھا کہ کس طرح والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں مقبول ہوتی ہیں۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کی بیٹی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیوی بنی، مسیح کی امام مہدی کی بیوی بنی، کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو ہزاروں لڑکیاں تھیں۔ تو حضرت میر ناصر نواز صاحب نے جواب دیا جب سے اس بچی نے ہوش سنبھالا ہے میں ہر روز اس کے لیے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک کے پلے باندھیے۔ میری وہ دعا قبول ہوئی ہے۔
اپنی بیٹی کے لیے میں دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک کے پلے باندھے، اور خدا تعالیٰ نے پھر جس نیک کے پلے باندھا وہ وقت کا نبی، وقت کا امام، وہ مسیح موعود، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح والدین کی بچوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضور کا یہ فرمانا کہ بچوں کے لیے بھی 2 نفل پڑھا کریں، ان میں خاص اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں، تو یہ بھی اگر ہمارے انصار اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ بچوں کے جو بعد میں بڑے ہو کر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، سب کے علم میں ہیں، بعض بچے ضائع ہو جاتے ہیں، گھروں سے نکل جاتے ہیں، وہ بھی سب کے علم میں ہے۔ تو ان دعاؤں کے نتیجہ میں انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، وہ دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کے حوالے سے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ، کہ خلیفہ وقت کو بھی ہمیشہ دعا کے لیے لکھتے رہنا چاہیے۔ اولاد کے لیے لکھیں، دعا کے لیے، اپنے لیے لکھیں، اہل و عیال کے لیے لکھیں، بے شک اپنے دوستوں کے لیے لکھیں، مختلف امور میں رہنمائی کے لیے لکھیں، کہ جو بھی ہمیں ملنا ہے وہ خلیفہ وقت کے وجود سے ملنا ہے، اسے باہر کچھ نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو اس کے یعنی خدا کے اپنے انتخاب کی ہتک ہوتی ہے۔ تو خلیفہ ثانی نے فرمایا میں جو دعا کروں گا وہ انشاءاللہ فرداً ہر شخص کی دعا سے زیادہ طاقت رکھے گی۔ پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اب آپ کو مخاطب ہوتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے، کہ جب تک بار بار ہم سے مشورے نہیں لیں گے اس وقت تک ان کے کام میں یعنی جو بھی لوگ ہیں ان کے کام میں کبھی برکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آخر خدا نے ان کے ہاتھ میں سلسلے کی باغ نہیں دی، میرے ہاتھ میں سلسلے کی باغ دی ہے۔ انہیں خدا نے خلیفہ نہیں بنایا، مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، اور جب خدا نے اپنی مرضی بتانی ہوتی ہے تو مجھے بتاتا ہے، انہیں نہیں بتاتا۔ بس تم مرکز سے الگ ہو کر کیا کر سکتے ہو؟ جس کو خدا اپنی مرضی بتاتا ہے، جس پر خدا اپنے الہام نازل فرماتا ہے، جس کو خدا نے جماعت کا خلیفہ اور امام بنا دیا ہے، اس سے مشورہ اور ہدایت کا حاصل کر کے ہی تم کام کر سکتے ہو۔ اسے جتنا تعلق رکھو گے اسی قدر تمہارے کاموں میں برکت پڑے گی۔ وہی شخص اصلاح کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو وہ دنیا بھر کے علوم بھی جانتا ہو، وہ اتنا کام بھی نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا کر سکتا ہے۔ تو جہاں ہمیں خلیفہ وقت کو دعاؤں کے لیے لکھنا چاہیے، حضور سے رہنمائی لینی چاہیے، وہاں ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو عظیم الشان انعام ہمیں خلافت کی صورت میں دیا ہے، ہم خلیفہ وقت کے لیے بھی دعائیں کریں، آپ کی صحت کے لیے دعائیں کریں، آپ کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کریں، اور وہ منصوبے، وہ مہمات جو غلبہ اسلام کے لیے حضور نے شروع فرمائے ہیں، حضور کے اس مبارک دور میں جاری ہیں، ان میں عظیم الشان کامیابیوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور یہ ہمارا ایسا فرض ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں اس میں ضرور ایک ایسا سجدہ ہونا چاہیے جو صرف خلیفہ وقت کے لیے دعا کے لیے وقف ہو۔ یہ ہم پہ فرض ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، تو خدا نے جو اتنی عظیم الشان نعمت ہمیں دی ہے، 1400 سال بعد دی ہے، جس کے انتظار میں کروڑوں لوگ گزر گئے لیکن ان کو نعمت دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، آج ہمیں ہوئی ہے۔ تو ہمارا فرض ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ شکرانے کے طور پر جو خدا نے اتنی عظیم الشان نعمت ہمیں دی ہے ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اور خلیفہ وقت کی دعاؤں سے جو ہم فیض پاتے ہیں، جیسے کہ میں نے قبل دن ذکر کیا کہ دعا کے لیے لکھتے رہا کریں، ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خلیفہ وقت کے لب مبارک سے کوئی ایک لفظ بھی نکلتا ہے
تو خدا تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے اور وہ پورا ہوتا ہے۔ ابھی میرا مہینہ ڈیڑھ نہیں گزرا، ہمارے ایک مربی جو گزشتہ سال جامعہ پاس کیا بیمار ہو گئے، پاکستان گئے تھے، واپس آئے اور ان کی یہ حالت ہو گئی، ہاسپٹل میں داخل ہوئے اور کوئی تکلیف بہرحال پاکستان سے شروع ہوئی تھی، شاید خوراک کے ذریعے، ڈاکٹر کہتے ہیں انڈے سے کے ذریعے شروع ہوئی۔ یہ حالت ہو گئی کہ ان کا جو آکسیجن لیول ہے وہ اتنا کم ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم کسی وقت اس کو وینٹیلیٹر پہ لے کے جانے والے ہیں۔ تو میں نے حضور سے ملاقات تھی، حضور سے عرض کیا کیونکہ اس کی رپورٹ حضور کو پیش ہو رہی تھی کہ اس وقت ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی اس کو وینٹیلیٹر پہ لے کے جانے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے تو بعد میں پھر کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضور کی خدمت پہ عرض کی تو حضور ایک منٹ رکے اور بڑی حضور کی دردناک کیفیت تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، بڑی دردناک کیفیت تھی۔ ایک منٹ رکے، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو وقفہ فرمایا، پھر مجھے فرمانے لگے کہ اسے میری طرف سے اجازت کرو، اس کا حال پوچھو، اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ چنانچہ میں نے دفتر واپس آ کر اس سے فون پہ بات کی، میں نے کہا حضور نے یہ فرمایا ہے، تمہاری اجازت بھی کی ہے، تمہارا حال پوچھا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب یقین رکھو، کامل یقین تھا، تکلیفہ وقت منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں خدا ان کی لاج رکھتا ہے۔ میں نے کامل یقین سے اسے کہا کہ اب تم ہرگز وینٹیلیٹر پہ نہیں جاؤ گے، ہو نہیں سکتا کہ اب تم جاؤ۔ چنانچہ 1 گھنٹے بعد 12 حال پوچھا، کہتا ابھی تک مجھے نہیں لے کے گئے۔ 2 گھنٹے بعد پوچھا، کہتا نہیں لے کے گئے۔ شام کو پوچھا، وہ کہنے لگے تمہارا آکسیجن لیول کافی بڑھ گیا، اور 3-4 دن بہت سے گھر بھیج دیا۔ یہ وہ ڈاکٹر جو کہتے تھے ہم ابھی چند گھنٹوں میں کچھ وقت میں اس کو وینٹیلیٹر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جیسے ہم فیض پاتے ہیں، غیر معمولی دعائیں ہیں۔ ایک لفظ منہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں کہ کس طرح خلیفہ وقت منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ پورے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک ہیومینٹی فرسٹ کے چیئرمین ہیں جرمنی کے، وہ دورے پہ تھے، انہوں نے بینن سے نائجر جانا تھا۔ جب بارڈر پہ پہنچے تو بارڈر والوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے آرڈر ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ 1 ہفتہ کے لیے یہ بارڈر بند ہے، کوئی غیر ملکی اس بارڈر کو کراس نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے امام کا مجھے ارشاد ہے کہ آج جو بھی ڈیٹ تھی اس دن اور جو بھی دن تھا، حضور کا ارشاد تھا کہ فلاں دن آپ بینر سے نائجر چلے جائیں۔ کہتے میرے امام کا ارشاد ہے کہ اس دن میں نے بینر سے نائجر جانا ہے۔ حالانکہ ان کو تو تعارف نہیں تھا، انہوں نے سارا تعارف کروایا۔ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے یہ حکومت کا وزارت خارجہ کا آرڈر ہے کہ 1 ہفتہ کے لیے بارڈر کلوز ہے، کوئی غیر ملکی داخل نہیں ہو سکتا، بارڈر بند ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ان کا بھی کامل توکل تھا۔ خلیفہ وقت کے منہ سے ایک لفظ نکلا کہ میں نے اس دن بینن جانا ہے، بینن سے نائجر جانا ہے، مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی باتیں اپنی جگہ، لیکن میرے امام کا ارشاد اپنی جگہ، میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ میں بارڈر کراس کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ ابھی کہتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ گزرا تھا، وہ امیگریشن کا جو ان کا دفتر تھا وہاں سے ان کا ایک اسٹاف ممبر باہر آیا، کہتا ہے میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا ابھی ہمیں یہ وزارت خارجہ سے یہ میسیج آیا، میل آئی ہے کہ بارڈر کھول دے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جاؤں گا۔ یہ وہ ببرکت وجود ہے کہ جس کے لب مبارک سے نکلا ہوا ایک لفظ کی خدا تعالیٰ لاج رکھتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جرمنی کے سفر میں میونخ میں تھے کہ میونخ سے حضور آگے ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، تو حضور کو ایک دوائی کی ضرورت تھی۔ تو حضور نے یہ ڈاکٹر زبیر صاحب ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی
کہ یہ ابھی دوائی لے کر فارمیسی سے آپ قافلے کے ساتھ مل جائیں، قافلے کے ساتھ آ کے مل لیں دوائی لے کر۔ وہ کہتے ہیں ہم جب فارمیسی پہنچے تو وہ بند تھی، وہ باہر لکھا ہوا تھا کہ لنچ آور ہے، اتنے گھنٹے بند رہے گی۔ کیونکہ میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ اب تو بند ہے تو ہم چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلیفہ وقت نے کہا ہے کہ دوائی لے کر قافلے کے ساتھ مل لیں، اس کا ایک ایک لفظ پورا ہونا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں فارمیسی کے باہر، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور بند ہے، بورڈ لگا ہوا ہے لنچ آور ہے 2 گھنٹے کے لیے۔ کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، 5-10 منٹ گزرے اور ساتھی میرا کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کہنا ہم بیٹھے تھے، یکدم ایک خاتون آئی، اس نے فارمیسی کا دروازہ کھولا، ہم فوراً گاڑی سے نکلے، اس کے پیچھے اندر چلے گئے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے گھر کی چابیاں اندر بھول گئی تھی۔ تو کہتے ہیں ہم نے سے کہا کہ تم اس لیے نہیں آئی۔ یہ خدا کے خلیفہ کا ہمیں ارشاد تھا کہ دوائی لے کر ہمارے قافلے کے ساتھ آ کے مل لو، اس لیے یہ جو بھی چابیاں بولی ہو تو مجھ کو خدا نے بلائی۔ کہتے ہیں اسی وقت ہم نے دوائی لی اور آ کے قافلے سے مل گئے۔ تو یہ 7 جو یہ نشانات ہیں، اس میں جن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کا بھی اعلیٰ توکل اس میں نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نہیں جاؤں گا، لے کے جاؤں گا، اور ہم نے قافلے سے ملنا ہے، یہ بھی حضور کا ارشاد ہے۔ تو لفظ وہ چیز پوری ہوتی ہے۔ آخر پر ایک اور جو اس میں بھی غیر معمولی کیا کہتے ہیں حضور کے الفاظ کی برکت ہے۔ حضور نے مجھے دورے پر بنگلہ دیش بھجوایا، وہاں جلسہ سلانا تھا، پھر فرمایا کہ پاکستان واپس جاؤ اور اپنا چیک اپ کروا کے آ جاؤ۔ تو میں نے جو خط لکھا جانے سے پہلے حضور کو دعا کے لیے، اس میں کہ فلاں تاریخ کو غالباً 18 مارچ تھی کہ انشاءاللہ ربوہ سے 18 مارچ کو ربوہ سے اور لاہور سے میرا واپسی کا پروگرام ہے۔ تو وہ لکھ دیا، تو دفتر میں ٹائپ کرنے والے آگے انشاءاللہ لکھنا بھول گئے، تو حضور نے اس کے آگے جو میں نے لکھا پروگرام اپنے ہاتھ سے لکھا انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیں بہرحال پاکستان میں گیا، جو بھی وہاں پروسیس مکمل ہوا، اب میری واپسی تھی، تو وہاں بعد دفتر کے مزید مصروفیات تھیں ربوہ میں، تو انہوں نے کہا اب 1 ہفتہ آگے کر لو۔ 1 ہفتہ آگے کرنے کی میں نے حضور سے اجازت بھی لی، حضور نے اجازت بھی عطا فرما دی، لیکن ہوا وہی جو حضور نے آگے انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ کووڈ کا زیادہ بڑا، فلائٹیں ڈسٹرب ہونے لگیں، تو میں نے اگلا پروگرام ختم کر دیا۔ اسی ڈیٹ کو میں لاہور پہنچا اور فلائٹ لی، اور وہ پاکستان سے UK آنے والی آخری فلائٹ تھی۔ اس کے بعد جو وہاں اور لوگ گئے ہوئے تھے ان کو 2-2, 3-3 مہینے ربوہ میں گزارنے پڑے، فلائٹیں بند ہو گئی تھیں، UK کی فلائٹیں ویسے ہی بند ہو گئی تھیں، کوئی فلائٹ نہیں آتی تھی، وہ آخری فلائٹ تھی۔ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لکھا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس انشاءاللہ تعالی کی وجہ سے میں اسی فلائٹ پہ آیا، باوجود اس کے پروگرام میرا بدل گیا تھا، وہ ختم ہوا، کینسل ہوا، اسی فلائٹ پہ آیا، اور وہ آخری فلائٹ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد فلائٹیں نہیں آئیں، پھر 1.5-2 مہینے تک انتظار کرنا پڑا لوگوں کو۔ تو یہ خلیفہ وقت کے ایک ایک لفظ سے، قلم سے نکلا ہو، خواب کے لب مبارک سے نکلا ہو، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کہ اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے اور وہ پورا ہوتا ہے۔ ہم نے آنکھوں سے سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ ہم نے الفاظ پورے ہوتے دیکھے۔ تو اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ خلافت سے اپنا گہرا مضبوط تعلق رکھیں، دعاؤں کے لیے لکھتے رہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خلیفۃ المسیح کے لیے بھی دعاؤں کریں، اور اپنی نمازوں میں ضرور کوئی سجدے وقف کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں کس طرح خدا تعالیٰ آپ کو غیر معمولی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ آخر پر حضور کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس فرماتے ہیں، یہ خلافت کی ہی نعمت ہے جو جماعت کی جان ہے، اس لیے اگر زندگی چاہتے ہیں تو خلافت احمدیہ کے ساتھ اخلاص اور وفا کے ساتھ چمٹ جائیں، پوری طرح اس سے وابستہ ہو جائیں کہ آپ کی ہر ترقی کا راز
خلافت سے وابستگی میں ہی مضمر ہے۔ ایسے بن جائیں کہ خلیفہ وقت کی رضا آپ کی رضا ہو جائے، خلیفہ وقت کے قدموں پر آپ کا قدم ہو، خلیفہ وقت کی خوشنودی آپ کا مطمع نظر ہو جائے۔ پھر حضور نے فرمایا آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ دعاؤں پر بہت زور دیں اور اپنے آپ کو خلافت سے وابستہ رکھیں۔ یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی ساری ترقیات اور کامیابیوں کو راز خلافت سے وابستگی میں ہی ہے۔ وہی شخص سلسلہ کا مفید وجود بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خاص دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیریں خلافت کے متحد رہیں گی اور آپ اپنے امام کے پیچھے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کو حاصل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب احکامات کو اور ان ارشادات کو، ان ہدایات پر ہمیں دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہم دعا کر دیں۔ آمین۔